یہ صرف ایک پل نہیں ہے، یہ تو جیسے آسمان میں بنایا گیا ایک راستہ ہے، دنیا کا بلند ترین پل، چین کا ہواجانگ گرینڈ کینین برج۔ یہ انسانی عزم اور جدید ٹیکنالوجی کی ایک ایسی مثال ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے بنایا گیا۔ سب سے پہلے ذرا اس کے پیمانے کا اندازہ تو لگائیے۔ یہ پل نیچے بہتی ندی کی سطح سے 625 میٹر بلند ہے۔ یہ کچھ ایسا ہے جیسے کوئی برج خلیفہ کے اونچائی کے 3/4 حصے پر کھڑا ہو۔ صرف یہی اونچائی اسے دنیا کا سب سے اونچا پل نہیں بناتی، بلکہ انجینئرز کے لیے ایک ایسا چیلنج بھی پیش کرتی ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ اور دیکھیے، اس پل کی تعمیر کی جگہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے۔ گوئیژو صوبے میں ایک مقامی کہاوت ہے کہ یہاں 3 فٹ ہموار زمین بھی نہیں ملتی۔ 90% سے زیادہ علاقہ پہاڑوں اور پہاڑیوں سے بھرا پڑا ہے، اور اسی ناہموار مشکل منظر نامے نے انجینئرز کو اپنی صلاحیتوں کی حدوں کو آزمانے پر مجبور کر دیا۔ چیلنج صرف اونچائی کا نہیں تھا، بلکہ گوئیژو کی گہری ناہموار گھاٹیوں کا تھا۔ یہاں پہاڑوں کے گرد گھومتی سڑکوں پر سفر کرنا ناقابل یقین حد تک مشکل اور لمبا تھا، اور یہ پل اسی ناممکن سفر کو ممکن بنانے کے لیے ہی تو بنایا گیا تھا۔ اس کا اثر کتنا زبردست ہے۔ سوچئے، ہواجنگ گھاٹی کو پار کرنے میں پہلے تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ یہ پل اس سفر کو صرف 2 منٹ میں بدل دیتا ہے۔ یہ صرف وقت کی بچت نہیں، بلکہ اس پورے خطے کے لیے ایک معاشی اور سماجی انقلاب ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں اتنا بڑا پل آخر بنایا کیسے گیا؟ سب سے پہلا اور شاید سب سے بڑا چیلنج تو بنیادوں کا تھا۔ ایک ایسی چٹانی ڈھلوان پر پل کھڑا کرنا جو خود مستحکم نہیں تھی۔ انجینئرز نے اس مسئلے کا کیا حل نکالا؟ جب گھاٹی کے دونوں طرف کی زمین ایک جیسی نہ ہو، ایک طرف کی ڈھلان دوسری سے بالکل مختلف ہو، تو ایک متوازن اور مضبوط ڈھانچہ کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب تھا غیر متناسب اینکریج، یعنی اے سیمیٹریکل اینکریج۔ یہ ایک ایسا شاندار حل تھا جہاں ڈیزائن کو فطرت کے مطابق ڈھالا گیا۔ بجائے اس کے کہ زمین کو زبردستی پل کے مطابق بنایا جائے، انجینئرز نے پل کو ہی زمین کی شکل کے مطابق ڈھال دیا۔ فطرت سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ کام کیا۔ یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ شمالی ٹاور 262 میٹر لمبا ہے، جبکہ جنوبی ٹاور 205 میٹر۔ یہ فرق جان بوجھ کر رکھا گیا ہے تاکہ ہر ٹاور اپنی طرف کی گھاٹی کی منفرد اونچائی پر مضبوطی سے جم جائے اور پل کا سارا بوجھ بالکل برابر تقسیم کر سکے۔ تو اس غیر متناسب بنیاد کا عمل کچھ یوں تھا۔ پہلے دونوں طرف کی ارضیات کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا گیا، پھر بنیادوں کو مضبوط چٹانوں میں ڈرل کر کے اینکر کیا گیا، اس کے بعد ٹاورز کو مختلف سائز میں ڈیزائن کیا گیا، اور آخر میں اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ پل کا سارا وزن محفوظ طریقے سے پہاڑوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ بنیادیں تو ڈال دی گئیں، لیکن اگلا چیلنج اس سے بھی بڑا تھا۔ گھاٹی کے اوپر سینکڑوں میٹر ہوا میں لٹکے ہوئے پل کے ڈیک کو کیسے جوڑا جائے؟ یہ ایک ایسا کام تھا جس میں ذرا سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ پل کے مرکزی حصے یعنی اس کے اسٹیل کے ڈھانچے کا وزن تھا 22,000 ٹن۔ اب اس وزن کا اندازہ لگانے کے لیے یہ یاد رکھیے کہ یہ ایفل ٹاور میں استعمال ہونے والے اسٹیل سے 3 گنا زیادہ ہے، اور یہ سارا وزن سینکڑوں میٹر کی بلندی پر ہوا میں جوڑا جانا تھا۔ تو اصل سوال یہ تھا کہ ان 93 بھاری بھرکم حصوں کو ایک ایک کر کے ہوا میں کیسے پہنچایا جائے اور پھر انہیں انتہائی نفاست اور درستگی کے ساتھ کیسے جوڑا جائے۔ اس کا جواب ایک کمال کی ٹیکنالوجی تھی، کیبل کرین سسٹم۔ اسے آسمان میں ایک عارضی ریلوے لائن سمجھ لیں جو خاص طور پر تعمیراتی سامان کو گھاٹی جیسی مشکل جگہوں پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں تعمیر کا طریقہ کار ایک انتہائی منظم رقص کی طرح تھا۔ اسٹیل کے بھاری حصوں کو پہلے کنارے پر لایا جاتا، پھر کیبل کرین انہیں اٹھا کر احتیاط سے بیچ میں لاتی جہاں انہیں مرکزی کیبل سے جوڑا جاتا، اور تعمیر ہمیشہ مرکز سے شروع ہو کر دونوں طرف پھیلتی گئی تاکہ پل ہر لمحے متوازن رہے۔ اور اس عمل میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی بھی کچھ کم حیران کن نہیں تھی۔ ہر حصے کو چین کے اپنے جی پی ایس یعنی بیدو نیویگیشن سسٹم کی مدد سے ملی میٹر کی درستگی کے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھایا گیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہزاروں ٹن وزنی یہ پہیلی بالکل ٹھیک طرح سے جڑ جائے۔ اچھا، پل تو بن گیا، لیکن انجینئرنگ کا کام یہاں ختم نہیں ہوتا۔
اب چیلنج یہ تھا کہ اس کی حفاظت اور مضبوطی کو لمبے عرصے تک کیسے یقینی بنایا جائے، خاص طور پر اتنے سخت موسمی حالات میں۔ تعمیر کے بعد یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ پل محفوظ ہے؟ کیا ہوا کا دباؤ بہت زیادہ ہے یا ٹریفک کا بوجھ اس کی برداشت سے بڑھ تو نہیں رہا؟ ان اہم سوالات کے جواب کے لیے ایک ایسے جدید نگرانی کے نظام کی ضرورت تھی جو پل کی صحت پر ہر لمحہ نظر رکھ سکے۔ یہاں فائبر آپٹک سٹرین گیج ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے سینسرز ہیں جو پل کی مرکزی کیبلز کے اندر نصب ہیں۔ ان کو پل کا اعصابی نظام بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ بہت ذہانت سے کام کرتا ہے۔ جب ہوا یا ٹریفک کی وجہ سے سٹیل کیبلز میں ذرا سا بھی کھچاؤ آتا ہے تو ان کے اندر موجود فائبر آپٹک دھاگا بھی کھنچتا ہے۔ اس کھچاؤ سے فائبر میں سے گزرنے والا روشنی کا سگنل بدل جاتا ہے۔ یہ تبدیلی فوراً ایک کمپیوٹر کو بتا دیتی ہے کہ کیبل پر کتنا دباؤ ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے اعصاب دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں۔ لہٰذا یہ سسٹم پل کی صحت پر مسلسل نظر رکھتا ہے۔ یہ تیز ہواؤں، زلزلوں اور بھاری ٹریفک کے اثرات کو حقیقی وقت میں مانیٹر کرتا ہے اور کسی بھی خطرے کی صورت میں پہلے سے ہی خبردار کر دیتا ہے۔ اور اس ساری محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک مکمل تبدیلی۔ جو سفر پہلے 2 گھنٹے کا تھا اب وہ صرف 2 منٹ کا رہ گیا ہے۔ گھماؤدار پہاڑی سڑکوں کی جگہ ایک سیدھے ایکسپریس وے نے لے لی ہے جس نے اس خطے کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی ہے۔ آخر میں ہواجنگ پل صرف ایک ریکارڈ نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب مختلف انجینئرنگ کے شعبے مل کر کام کرتے ہیں، ارضیات سے لے کر تعمیرات اور جدید ٹیکنالوجی تک، تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ تو ہواجنگ پول ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جب ٹیکنالوجی اور انسانی عزم کسی بھی قدرتی رکاوٹ کو ختم کر سکتے ہیں تو مستقبل میں ہماری حدوں کی تعریف کیا کرے گی؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔